بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی طالبات کتابیں کھول لے۔ حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین، اور آج ہمارا سبق انشاءاللہ یہ ہوگا باب ما یباح من الغیبۃ سے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یباح من الغیبۃ، یہ باب ہے ان مواقع کے بیان میں کہ جہاں پر غیبت کرنا مباح ہوتا ہے، ان باتوں کے بیان میں ما یباح من الغیبہ، جہاں پر غیبت کرنا مباح ہے۔ مباح کا مطلب آپ جانتی ہیں نا، مباح اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کرنے میں ثواب نہ ہو، نہ کرنے میں گناہ نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں ایک مباح بات ہے۔ مباح ایک تو ہوتا ہے نا کہ ثواب والا کام، ایک ہوتا ہے گناہ والا کام، اور ایک ہوتا ہے مباح کام۔ مباح کام مطلب یہ ہے کہ اس میں کرنے میں ثواب نہیں ہے، نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے، بس ایک نارمل۔ تو باب ما یباح من الغیبہ، یہ باب ہے ان باتوں کے بیان میں، ان مقامات کے بیان میں، ان مواقع کے بیان میں کہ جہاں پر غیبت کرنا مباح ہے، یعنی درست جائز ہے، کرنے پر کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں آگے فرماتے ہیں اعلم ان الغیبۃ تباح لغرض صحیح شرعی لا يمكن الوصول الیہ الا بها وهو ستۃ اسباب۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ بے شک غیبت یہ مباح ہو جاتی ہے کس مقصد کے لیے؟ لغرض صحیح شرعی، ایسے مقصد کے لیے، ایسے غرض کے لیے جو غرض صحیح بھی ہو، شرعی بھی ہو، جو شرعاً صحیح ہو، شریعت کے اعتبار سے غلط نہ ہو، ناجائز نہ ہو۔ سمجھ لے، غرض صحیح شرعی، جو کسی صحیح شرعی مقصد کے لیے ہو، ایسی صورت میں غیبت جائز ہے۔ اور لا يمكن الوصول الیہ، اور اس کے بغیر اس مقصد تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ الا بها، الا بها ای الا بهذا الغیبت، اس غیبت کے بغیر، اس عمل کے بغیر اس مقصد تک، اس صحیح مقصد تک، اس صحیح مقصود تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہو ستۃ اسباب، اور یہ 6 اسباب ہے۔ کتنے اسباب ہیں؟ 6۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں کہ بعض اسباب ایسے ہیں کہ جس میں غیبت کرنا یہ مباح ہو جاتا ہے، ان مقاصد کے لیے، ان وجوہات کی وجہ سے، ان اسباب کی بنا پر غیبت کرنا درست ہو جاتا ہے، مباح ہوتا ہے، اور غیبت نہیں کہلاتا، اور گناہ بھی نہیں ملتا۔ لیکن ہر موقع پر نہیں، ہر وجہ سے نہیں، بلکہ 6 اسباب بس ایسے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 6 مقامات کو، ان 6 وجوہات کو ذکر کیا کہ جن 6 وجوہات کی بنا پر کیا ہے غیبت، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی، اور وہ بات درست ہوگی، غیبت کا گناہ نہیں ملے گا۔ اب وہ 6 مقامات کون سے ہیں وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں فرماتے ہیں الاول التظلم، فیجوز للمظلوم ان يتظلم الى السلطان والقاضی وغیرہما ممن له ولایۃ او قدرۃ علی انصافہ من ظالمہ فیقول ظلمنی فلان بکذا۔ تو دیکھیں اس میں سے پہلی جگہ، سب سے پہلی جگہ وہ کیا ہے؟ التظلم، تظلم، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم کا ہونا۔ پہلا سبب کیا؟ ظلم کا ہونا۔ فیجوز للمظلوم، پہلے ترجمہ سن لے پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو الاول، پہلا سبب، پہلی وجہ، التظلم، ظلم کا سہنا، ظلم کا برداشت کرنا، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو فیجوز للمظلوم ان یتظلم الی السلطان والقاضی، جائز ہے مظلوم کے لیے کہ وہ ظلم کی شکایت لے کر جائے، کس کے پاس؟ بادشاہ وقت کے پاس، سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، اب القاضی یا قاضی وقت کے پاس، عدالت چلا جائے، جج کے پاس چلا جائے۔ تو سلطان یعنی بادشاہ یا قاضی کے پاس جانا مظلوم کے لیے جائز ہے، اپنی فریاد رسی کرنا جائز ہے۔ وغیرہما، وغیرہما، ہما ضمیر لوٹ رہی ہے سلطان اور قاضی کی طرف، یا ان دونوں کے علاوہ۔ کہا نا کہ یا تو قاضی، سلطان کے بادشاہ کے پاس چلا جائے، یا قاضی۔ یہ 2 بڑے ذرائع ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں انصاف دلانے کے۔ یا وغیرہما،
ممن لہو ولایت، یا ان دونوں کے علاوہ چلے جائے لیکن کسی ایسے فرد کے پاس ممن لہو ولایت جس کے پاس پاور موجود ہو. اگر بادشاہ قاضی کے پاس نہیں جا رہا، کسی اور کے پاس بھی جا رہا ہے، لیکن وہ تیسرا فرد کوئی ایسا ہو جو واقعی اثر و رسوخ رکھتا ہے، منصب رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہو، اور وہ اس کو ظلم سے نجات دلا سکتا ہو. ہوتا ہے نا بعض علاقوں میں پنچایتیں ہوتی ہیں، پنچایت مقرر ہے، کمیٹی مقرر ہے، جرگہ ہے، فلاں فلاں، اس کے بڑے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کا بھی اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں ان کے پاس سلطان یا قاضی وغیرہما، یا ان دونوں کے علاوہ کسی ایسے کے فرد کے پاس کہ من لہو ولایت، کہ جس کو ولایت حاصل ہو، جس کو ولایت حاصل ہو، طاقت پاور حاصل ہو، اور قدرت علی انصافہ من ظالمہ، یا اس کو قدرت حاصل ہو اس مظلوم کو انصاف دلانے کا ظالم سے، یا اس کو ایسی قدرت ہے کہ وہ اس مظلوم کو ظالم سے نجات دلا سکتا ہے. فیقول، تو یہ جائے گا اس شخص کے پاس، بادشاہ کے پاس یا قاضی کے پاس، یا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اتنا طاقت اثر و رسوخ رکھتا ہے یہ اس کے پاس جائے گا، جائز ہے. اور کیا کہے گا؟ ظلمنی فلان بکذا، کیا کہے گا؟ ظلمنی فلان بکذا، مجھ پر فلاں شخص نے یہ ظلم کیا ہے، مجھ پر فلاں شخص نے یہ ظلم کیا ہے. تعیین کرنا چاہے تعیین بھی کر سکتا ہے کہ وہ فلاں شخص ہے، نام لے لے، بتا دے. اور کس طرح کہے؟ فلاں شخص نے مجھ پر یہ ظلم کیا. اب چاہے وہ ظلم کسی بھی اعتبار سے ہے، اس کی زمین دبا دی ہو، اس کا مال ہڑپ کر لیا ہو، یا کسی اور قسم کا ظلم ہو، تو اس کی نوعیت بیان کر سکتا ہے کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا. ترجمہ سمجھ میں آپ حضرات کو آ گیا ہوگا آپ کو. تو پہلا سبب ہے ظلم، کسی کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. اب اگر یہ جا کے شکایت کرے بادشاہ کو، قاضی کو، عدالت چلا جائے، پنچایت چلا جائے، ایسی کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے ان کے بڑوں کے پاس چلا جائے، اس میں کوئی حرج، جرگے میں بات بٹھا دے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی آپ نے تو میری غیبت کر لی، آپ نے جا کے اس شخص کی شکایت کی ہے تو یہ تو غیبت ہے. یہ بالکل غیبت نہیں ہے. ظاہری بات ہے ایک شخص ظلم برداشت کر رہا ہے، وہ ظلم سہ رہا ہے، وہ مظلوم ہے، تو اس کا حق ہے کہ اس کو ظلم سے نجات دلایا جائے، اور اس کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ کیا کر لے، اپنے ظلم سے اپنے آپ کو، اپنی جان بچائے. تو اس طرح کی شکایت جا کے لگا لینا اس صورت کے اندر یہ ظلم، یہ غیبت کے اندر نہیں آئے گا. لیکن اس میں یہ بات یاد رکھ لیں اچھی طرح کہ یہ شکایت ایسے شخص سے ہو جو واقعی اس کو ظلم سے نجات دلانے کی طاقت رکھتا بھی ہو. اب ظلم ہو رہا ہے، یہ چلا جائے عدالت، یہ چلا جائے وزیر اعظم صدر کے پاس، یہ چلا جائے کسی ایسے ادارے میں، ایسے ادارے والے کے پاس جو بڑا ہے اور واقعی اس کو نجات دلا سکتا ہے، یا علاقے کا اتنا بااثر اثر و رسوخ والا آدمی ہے کہ جو اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، اس کو ظلم سے نجات دلا سکتا ہے، تو یہ اس کے پاس جائے گا، اور جب کہے گا تو یہ غیبت میں نہیں آئے گا. لیکن اگر یہ اس بات کو اس شخص سے کہہ رہا ہے جو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں کر سکتا، نہ اس کو حق دلا سکتا ہے نہ ظلم، ویسے ہی بس پڑوسی کو بول دیا، دوستوں کو بول دیا کہ جو کوئی طاقت بھی نہیں رکھتے، تو یہ پھر غیبت کے اندر آئے گا. ایسی صورت کے اندر جائز نہیں ہوگا، یہ غیبت میں آئے گا. اس کو کہا جائے بھائی جو اس کو ظلم سے نجات دلا سک رہا ہے، جہاں سے اس کو انصاف کی امید ہے، جہاں سے اس کا مسئلہ حل ہوگا. لیکن اگر بے مقصد ادھر ادھر تو اس صورت کے اندر یہ غیبت میں آئے گا، پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ اس سے حل ہونا نہیں ہے. تو پہلی وجہ اور پہلا سبب آپ نے پڑھ لیا کہ جہاں پر غیبت کرنی مباح ہے وہ ہے ظلم سے، اب کسی کو ظلم سے نجات دینا، ظالم کے ظلم سے اپنے آپ کو چھڑانا. تو ایسی صورت کے اندر اگر انسان جا رہا ہے بادشاہ کے پاس، صدر وزیر اعظم کے پاس، کورٹ عدالت جا رہا ہے، تھانے جا رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر محکموں کے پاس جا رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بالکل یہ غیبت کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ اس کو بہتر بھی یہ ہے، چاہیے کہ جا کر بروقت شکایت کر کے اپنے معاملے کا ازالہ کر لے، اپنے نقصان کا ازالہ کر کے انصاف دلوا دے. تو پہلی صورت ہے ظلم کا ہونا. الثانی دیکھیں، الثانی الاستعانۃ علی تغییر المنکر ورد العاصی الی الصواب فیقول لمن یرجو قدرته علی ازالۃ المنکر فلان یعمل کذا فازجره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوسل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما.
یہ جگہ بھی ترجمہ پہلے سن لیں. دوسری جگہ کیا ہے کہ جہاں پر غیبت کرنا مباح ہے؟ الاستعانۃ علی تغییر المنکر، کسی برائی کو مٹانے کے لیے، کسی برائی کو دور کرنے کے لیے کسی سے مدد لینا، برائی کو دور کرنے کے لیے مدد لینا کسی سے. ورد العاصی الی الصواب، اور گناہگار کو، خطاکار کو صحیح راستے کی طرف، صحیح رخ پر لوٹانا، یہ جائز ہے، اس میں غیبت نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. ورد العاصی الی الصواب، اور خطاکار کو، گناہگار کو صحیح راستے کی طرف لوٹانا، اس کو صحیح راستہ دکھانا، یہ ضروری ہے. فیقول لمن یرجو قدرتہ علی ازالۃ المنکر، تو پس یہ کہے گا اس شخص سے جس کے متعلق یہ گمان رکھتا ہے کہ یہ شخص اس منکر کے ازالے کی طاقت رکھتا ہے، یہ شخص اس منکر کے ازالے پر قدرت رکھتا ہے، یہ اس منکر کو روک سکتا ہے، اس کی پاور ہے، اس کی طاقت ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ تو فلان یعمل کذا، یہ کہے گا کہ فلاں شخص اس طرح کر رہا ہے، فزجرہ عنہ ونحو ذلک، آپ اس کو کیا کریں؟ تنبیہ کریں، آپ ان کو تنبیہ کر لیں، آپ ان کو باز رکھیں اس معاملے سے. ونحو ذلک، اس سے ملتے جلتے الفاظ کہہ دیں کہ بھئی فلاں شخص ہے نا، وہ اس طرح منکرات کا ارتکاب کر رہا ہے، اس غلط عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں، آپ اس کو منع کر دیں، آپ روک دیں، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ التَّوَسُّلُ إِلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ، اور اس کا مقصد کوئی اور خدا نخواستہ غلط مقصد نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں یہ اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے، ان باتوں کی آڑ میں کیا کر سامنے والے کو نقصان پہنچا رہا ہے، بلکہ اس کا مقصد ہی حقیقت میں یہ ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے؟ التوسل الی ازالۃ المنکر، یہ اس کے ذریعے سے منکر کے ازالے تک پہنچنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ واقعی مسئلہ حل ہو جائے، یہ چاہتا ہے کہ واقعی میں خرابی دور ہو جائے، یہ چاہتا ہے کہ نظام کی اصلاح ہو جائے، واقعی میں مخلص ہے، اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان معاملہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے، مصیبتوں سے، آفات سے نجات مل جائے. ایسی صورت کے اندر بالکل جائز ہے، بلکہ ضروری ہے کہ یہ اس عمل کے لیے کیا کرے؟ شکایت کر لے، اور جا کر کیا کہے گا؟ فلان یعمل کذا، کہ فلاں شخص تو اس طرح کر رہا تھا. فزجرہ عنہ، آپ اس کو تنبیہ فرما دے، آپ ڈانٹ دیں، متنبہ کر دے، تنبیہ فرما لے. ونحو ذالک، اور اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ کہہ دے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ التَّوَسُّلُ إِلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ، اور اس کے دل کی نیت بھی یہ ہو اس بات کرنے سے، اس مقصد سے کہ میں اس منکر کو دور کر لوں، میں اس خرابی کو اس یہاں سے ختم کر دوں. اگر کوئی خرابی وہاں چل رہی ہے، اس کی نیت یہ ہے، خدا نخواستہ اس کی نیت حسد ہے دل میں، یہ دوسرے کو ذاتی نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ اس کی آڑ لے کر اپنا ذاتی بغض بھی نکالتے ہیں، ذاتی کینہ اور عداوت بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے. تو یہ ایسے وقت کا انتخاب کر لے اور ایسے طریقہ اختیار کر لے کہ اس منکر کا ازالہ بھی ہو جائے اور بلا وجہ کی شکایت بھی لازم نہ آئے، تو ایسی صورت کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. فَإِن لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا، لیکن اگر اس کا مقصد نیت یہ نہیں ہے، اس کی نیت منکر کے ازالے کی نہیں ہے، اس کی نیت کچھ اور ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، اب اگر کوئی خرابی آ گئی، معاملہ آ گیا، تو یہ شکایت کا مقصد کیا ہو؟ اس کو اس گناہ سے روکنا ہو. لیکن خدا نخواستہ اگر شکایت کا مقصد کیا ہے؟ حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کرنا، چمچہ گیری کی نیت سے کرنا، ان کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے کرنا، اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا عمل کرنا، پھر اس صورت کے اندر یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، اور جب اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو اس پر اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا. تو یاد رکھیں، انسان اگر کوئی خدمت خلق کا عمل بھی کر لے تو وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی دنیاوی مقصد عنصر یہ چیز شامل نہ ہو. اگر جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ اب اگر مثال کے طور پہ کسی نے کسی طالب علم کو دیکھ لیا کہ وہ چھٹی میں جاتے ہوئے وہ کسی غیر شرعی امر کا مرتکب ہو رہا ہے، تو دوسرے طالب علم کو چاہیے کہ وہ ادارے میں آ کے شکایت کر لے اور بتا دے، لیکن اس کو جو اس ازالے کی طاقت رکھتا ہو، جو اس ازالے پر قدرت رکھتا ہو اور اس کا ازالہ کر سکتا ہو، اس خرابی کو دور کر سکتا ہو، تب تو جائز ہے اور فائدہ بھی ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ
کہ وہاں صرف مٹی کا ڈھیر ہے، اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص اس کا ازالہ نہیں کر سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے، اس کی پاور نہیں ہے، اس کو قدرت حاصل نہیں ہے، تو پھر بے مقصد شکایت کرنا کہ جہاں سے معاملے کی درستگی ہو ہی نہیں سکتی، ایسے افراد تک معاملہ لے جانا کہ جو اس معاملے کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کے پاس معاملہ لے جانا کہ جو اس پر قدرت اور طاقت ہی صحیح کرنے کی اصلاح کی نہیں رکھ سکتے، پھر یہ بیکار ہے، اور بیکار ہونے کے ساتھ ساتھ ناجائز اور حرام بھی ہے کہ بھئی معاملے کو وہاں لے جائیں جہاں سے اس کی اصلاح ممکن ہے، اور نیت بھی اصلاح کی ہو کہ میں اس معاملے کی اصلاح کر لوں، نہ کہ کوئی ذاتی عناد، لڑائی جھگڑا، دل کے اندر بغض ہے، یہ مقصد نہ ہو، ورنہ پھر جائز نہیں ہوگا اور یہ پھر غیبت کے زمرے میں آئے گا۔ اسی لیے آخر میں فرمایا نا کہ وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ التَّوَسُّلُ إِلَىٰ إِزَالَةِ الْمُنكَرِ فَإِن لَّمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا، کہ مقصد بھی اس بات پہنچانے کا کیا ہو کہ اس منکر کا ازالہ ہو جائے، وہ خرابی جو موجود ہے وہ خرابی دور ہو جائے اور اصلاح ہو جائے، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ مخلص خود بھی نہیں ہے، اس شکایت سے مقصد اصلاح نہیں ہے، اس شکایت سے مقصد اس عمل کی درستگی نہیں ہے، بلکہ شکایت برائے شکایت ہے، یا دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا ہے، یا دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب واقعی سامنے والا اس کے ازالے کی طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہو۔ آگے دیکھیں الثالث، تیسری صورت فرماتے ہیں الاستعانۃ، تیسری صورت الاستفتاء۔ تیسری صورت کیا ہے؟ استفتاء، فتویٰ پوچھنا، فتویٰ طلب کرنا، مسئلہ پوچھنا، فقہی سوال کرنا، یہ استفتاء کہلاتا ہے۔ فیقول للمفتی ظلمنی ابی او اخی او زوجی او فلان بکذا، تو یہ فتویٰ طلب کرنے والا شخص یا فتویٰ طلب کرنے والی عورت یہ مفتی سے، عالم سے کیا کہے گی؟ یہ کہے گی کہ ظلمنی ابی، بھائی مجھ پر میرے والد نے ظلم کیا ہے، میرا والد مجھ پر ظلم کر رہا ہے، او اخیہ، بھائی مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرا حق دبا رہا ہے، میرا حق کھا رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے، او زوجی، یا میرا شوہر میرے حق ادا نہیں کرتا، شوہر نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، او فلان بکذا، یا کوئی بھی ہے، یہ اس کی شکایت کر لے قاضی کے پاس، عدالت میں جا کر یہ مفتی سے پوچھ رہی ہے، تو اس صورت کے اندر اس طرح کا ہے کہ بھئی فلاں فلاں میرا حق ادا نہیں کر رہا، فلاں مجھ پر یہ ظلم کر رہا ہے، تو اس طرح کا ہے۔ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ وَمَا طَرِيقِ فِي الْخُلَاصِ مِنْهُ، تو فَهَلْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، تو کیا آپ اس معاملے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ انہیں تنبیہ کر سکتے ہیں، میرا حق دلا سکتے ہیں ان سے مجھے، وَمَا طَرِيقِ فِي الْخَلَاصِ مِنْهُ، اور میرا خلاصی کا کیا طریقہ ہوگا، مجھے اپنی جان چھوڑانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، وَتَحْصِيلِ حَقِّ، اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا صورت اختیار کرنی پڑے گی۔ ہوتا ہے نا ایسا، بہت دفعہ معاملات ہوتے ہیں، دارالافتاء جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا سوال لکھ کے لے اور صاف صاف، اور اس میں یہ تنقیحات ہے کہ یہ بھی لکھنا ہے، یہ بھی لکھنا ہے، یہ بھی لکھنا ہے، بہت سارے معاملات اس طرح کے آتے ہیں نا۔ دو سال تخصص میں جامعہ بنوری ٹاؤن میں ہم رہے، دارالافتاء میں تخصص کیا، تو بہت اس طرح کے سوالات آتے ہیں، مستفتی آتے ہیں، اور بعض مرتبہ جب سوال جمع کیا جاتا ہے تو وہاں کے ادارے کے جب علماء مفتیان اسے دیکھتے ہیں تو وہ تنقیحات بھی اس میں نکال لیتے ہیں کہ بھئی اس شق کی وضاحت مطلوب ہے، آپ اس سوال کی وضاحت کر لیں، اس میں فلاں بات لکھیں، فلاں بات، تب جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر مقصد یہ ہے کہ مفتی سے، قاضی سے، عالم سے پوچھ لیا جائے اور پورا کہ بھئی اب یہ معاملہ ہے، میرے ساتھ فلاں ظلم کر رہا ہے، اور میری خلاصی کا کیا طریقہ ہوگا، مجھے میرا حق کیسے ملے گا، میں اپنا حق کیسے حاصل کر سکتی ہوں۔ شوہر سے کیا ہے، خیال نہیں رکھتا، یہ معاملہ ہے، بھئی معاملہ نہیں چل سکا، جا کے بھئی عدالت میں معاملہ لے گئے۔ ودفع الظلم، تو کیا طریقہ ہوگا خلاصی کا، یا پھر مجھے اپنا حق لینے کا، یا اسی طریقے سے ظلم کے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ میں ظالم سے مجھے نجات مل جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر یہ سوال کوئی جا کے مفتی سے، عالم سے، قاری سے کرے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا بھئی تم شوہر کی غیبت کر رہی ہو، بھائی کی غیبت کر رہی ہو، نہیں، یہ بالکل جائز ہے، شریعت نے یہ حق رکھا تھا اور یہ حق اس کو ملنا چاہیے۔ تو فتویٰ لکھنا، فتویٰ طلب کرنا، سوال کرنا، یہ بالکل غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ فہذا جائز للحاجہ،
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صورت ضرورت کے تحت جائز ہے، یعنی ضرورت کے تحت یہ صورت جائز ہے، اور یہ قطعی طور پر غیبت کے زمرے میں بھی نہیں آئے گی۔ ولیکن فرماتے ہیں ولیکن الاحوط والافضل ان یقولوا، لیکن زیادہ احتیاط اور زیادہ بہتری اسی میں ہے کہ کیا کہا جائے قاضی کو کہ ما تقولو، قاضی سے کیا کہا جائے ما تقول فی رجل او شخص او زوج کان من امرہ کذا فإنه يحصل به الغرض من غیر تعیین ومنع ذلك۔ لیکن احتیاط، زیادہ احتیاط کا متقاضی، زیادہ بہتر عمل یہ ہے کہ اس طرح الفاظ میں کہیں مفتی سے، قاضی سے، عالم سے کہ آپ کیا فرماتے ہیں ایسے آدمی کے بارے میں، آپ کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں، آپ کیا فرماتے ہیں ایسے شوہر کے بارے میں، تو کان من امری کذا، جس کا معاملہ اس طرح ہے، یعنی بغیر تعین کے کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ تعین نہ کرو۔ بہت سارے فتاوی اس طرح آتے تھے ہمارے دارالفتہ میں جس میں فرضی نام لکھے ہوتے تھے، فرضی رشتے لکھے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ ضرورت ہوتی ہے وقت کی، بعض دفعہ انسان کھل کے نہیں لکھ سکتا، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں، تو بہتر اگر انسان سمجھ رہا ہے کہ بھئی میں اگر یہ فتویٰ لوں گا، کل کو یہ فتویٰ مجھے کورٹ میں پیش کرنا ہے، کل کو یہ فتویٰ مجھے کیا کرنا ہے کاغذات کے ساتھ جو ہے ویزے کے لیے داخل کرنا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس صورت میں مجھے نقصان ہو سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ مفتی کو جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان باقاعدہ تعین نہ کرے، بغیر تعین کے انسان کیا کر لے، بول لے بھئی فلاں شخص کا کیا حکم ہے، ایسا کرنے والے کا کیا حکم ہے، ایسا عمل کرنے والے شخص کا کیا حکم ہے، تو پھر دارالفتہ والے، مدارس والے، علماء، مفتیان وہ جواب بھی اسلوب اور طرز میں دیں گے کہ بھئی مذکورہ بالا اس معاملے میں فلاں شخص جو یہ عمل کر رہا ہے اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم ہے، تو تعین کے بغیر زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تعین کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن بعض جگہوں پر تعین کی ضرورت پڑتی ہے، پڑ سکتی ہے، ایسی صورت کے اندر تعین کر بھی دی جائے، چاہے وہ اس ادارے کا بڑا ہے، سرخیل ہے، ذمہ دار ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر بغیر تعین کے معاملہ ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ولیکن الاحوط والافضل ان یقولوا، زیادہ محتاط پر مبنی اور زیادہ افضل اور بہتر قول کیا ہے کہ ما تقول فی رجل او شخص، آپ کیا فرماتے ہیں ایسے آدمی کے بارے میں، یا ایسے فرد کے بارے میں، او زوج، یا ایسے شوہر کے بارے میں، بات سمجھ میں آ رہی؟ کان من امرہ کذا، جس کا معاملہ اس طرح ہے، جس نے یہ عمل کیا، بات سمجھ میں آ رہی؟ وذالک یحصل به الغرض من غیر تعین ومع ذالک، پس اگر حاصل ہو رہا ہو اس کا غرض، مقصد بغیر تعین کے، تو پھر بغیر تعین کے پوچھے، لیکن اگر تعین کے ساتھ حاصل ہو رہا ہے، یہ اندازہ ہے کہ بغیر تعین کے نہیں ہوگا، پھر اس صورت کے اندر تعین کر لے، یہ بھی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے دیکھ لیا جائے، یہ تین بغیر تعین کے اگر ہو سکتا ہے تو یہ کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں، یہ فرمائے فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْغَرْض مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَمَعَ ذَلِكَ، بغیر تعین کے ہو، کام چلتا ہو تو بغیر تعین کے کرے، تعین ضروری ہے، تعین کے بغیر نہیں ہو سکتا اور پھر تعین کے ساتھ کرے، یہ بہتر ہے۔ لیکن فرماتے ہیں فَالتَّعْيِينُ جائز، تعین بھی جائز ہے۔ اگر واقعی بتائے بھی میرے شوہر جس کا فلاں نام ہے، میرا بھائی جس کا یہ نام ہے، یا فلاں شخص جس کا یہ تعارف ہے، یہ نام ہے، وہ یہ ظلم کر رہا ہے، تو جہاں تعین کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہت سارے کورٹ میں، عدالت میں، کاغذی کارروائیوں میں، معاملات میں تعین کی ضرورت پڑتی ہے، سمن جاری کرنا ہوتا ہے، آرڈر جاری کرنا ہوتا ہے، بہت سارے معاملات، تو پھر تعین کر لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں سمجھ لیں کہ تعین کی ضرورت نہیں، بغیر تعین کے مطلقاً ذکر کریں گے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تو پھر بلا وجہ تعین نہ کرے، تو یہ کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن فالتعین جائز کما سنذکر فی حدیث ہند، لیکن تعین بھی جائز ہے جیسا کہ گزرا حدیث ہند میں، اس میں ہندہ والی حدیث میں، یہ حدیث گزر چکی ہے اور آپ لوگ پڑھ بھی لیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت کی، بخیل آدمی ہے، ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، میں بقدر کفاف پیسے لے سکتی ہوں اس کی جیب میں سے، آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی تھی بقدر کفاف، ضرورت کے بقدر، تو وہاں تعین ہوئی، اور معاملات بہت سارے آپ علیہ السلام کے پاس آئے جس میں تعین کی گئی، کوئی حرج بھی نہیں ہے،
بہت سارے ایسے آتے ہیں جس میں تعین نہیں ہوتی تھی، تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو تعین کی جہاں ضرورت ہو وہاں تعین کرنی ہوگی، جہاں تعین کی ضرورت نہیں ہو وہاں تعین نہیں کرنی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تفصیل کے ساتھ یہ روایت کہاں پہ آئے گی؟ یہ حدیث ہندہ میں، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو واقعہ آئے گا، جو حدیث آئے گی، تو وہاں اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز بیان ہو جائے گی۔ تو یہ 6 مقامات ہیں، لیکن 6 میں سے ابھی ہم نے 3 پڑھے ہیں۔ کتنے پڑھے؟ 3 مقامات پڑھے جہاں پر غیبت کرنا یہ غیبت نہیں کہلاتا، بلکہ غیبت کرنا کیا ہے؟ مباح ہے۔ تو پہلا کیا تھا؟ پہلے نمبر پہ التظلم، ظلم سے ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، وہ ظالم کی شکایت لگانے جا رہا ہے، تو ظالم کہہ رہا ہے بھائی کیوں لگا رہی ہے؟ تو غیبت ہوگی، قطعی طور پر یہ غیبت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ سبب دوسرا استعانت۔ استعانت کہتے ہیں کیا کرنا؟ مدد طلب کرنا۔ لہٰذا انسان کیا کرتا ہے؟ استعانت طلب کر سکتا ہے منکر کی تغییر پر، کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ منکر، یہ برائی، یہ گناہ، یہ اس کا ازالہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ شکایت نہ لگائی جائے۔ شاگرد کی شکایت استاذ کے پاس لگائی، مرید کی شکایت پیر کے پاس، شیخ کے پاس لگا لی۔ اسی طریقے سے کسی ادارے میں، ملازمت میں، فیکٹری میں، مل میں، کہیں بھی کام کرنے والے ہیں، تو اس صورت کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو تعین بھی جائز ہے۔ تو فرمایا کہ یہ واقعہ جیسے کہ اچھا، دوسری کیا تھی؟ استعانت علی تغییر المنکر، تغییر منکر، اس منکر برائی کا ازالہ کرنے کے لیے شکایت لگائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج۔ اولاد کی شکایت ماں باپ سے کر لی جائے، یا جو اس کا ماتحت ہے اس کی شکایت اس کے جس کے ماتحت یہ ہے اس سے کی جائے، وہ ازالے کی عام طور پہ طاقت رکھتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اور تیسری جگہ استفتاء، سوال پوچھنا شریعت میں، مفتی سے، عالم سے، دارالافتاء سے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں وضاحت بھی کی جا سکتی ہے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کی۔ بیوی شکایت لگا دے شوہر نے فلاں ظلم کیا، فلاں ظلم کیا، یا بہرحال اس طرح شکایت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہی جیسے بات آپ کے سامنے آئی کہ سب کے اندر نیت کیا ہے؟ درست ہو، نیت صحیح ہو، فساد کی نیت نہ ہو، شرارت کی نیت نہ ہو، نفس انقطاع اختلاف کی نیت نہ ہو، اچھی نیت ہو، اصلاح کی نیت ہو، بہتری کی نیت ہو، تو ایسی صورت کے اندر شرکت کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔